پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ مشکل سے راستے آسان ہو گئے، مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب قدم میرے نبی نے اس دنیا میں، رکھا جب قدم میرے نبی نے اس دنیا میں، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آج کا میرا بیان توبہ کے بارے میں ہے۔ توبہ کرنے سے کیا فائدے ہیں؟ تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جس کی شان کا عالم یہ ہے۔ اپنے بندے کے آنسو آنکھوں سے نکلتے پہلے ہی بخش دیتا ہے، اس کی شان کا عالم یہ ہے۔ ادھر بندہ سر سجدے میں رکھتا، ادھر اس کی رحمت اپنے بندے کی طرف دوڑتی نہیں ہے بلکہ اس پر برسانا شروع ہو جاتی ہے، اس کی شان کا عالم یہ ہے۔ خدا فرماتا ہے، اے حبیب فرما دو، میرا اللہ کسی کام میں شرم نہیں کرتا، لیکن جب میرا بندہ میری طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا بلکہ اس کی خالی جھولی میں کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتا ہے، اس کی شان کا عالم یہ ہے۔ بخاری شریف کے حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، خدا فرماتا ہے، میرا اللہ اپنے بندے کے عمل سے اتنا راضی نہیں ہوتا اتنا اس کی توبہ کرنے سے راضی ہوتا ہے، اس کی شان کا عالم یہ ہے۔ ایک بندہ اس کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے، اس کی شان کا عالم یہ ہے۔ ایک انسان کو بدترین سے بہترین بنا دیتا ہے، ایک گنہگار کو پرہیزگار بنا دیتا ہے، ایک جات کے گئے کو سیدھا راستہ عطا کر دیتا ہے، ایک انسان کو بدترین سے بہترین بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے خدا، اے پاک پروردگار، میری امت کا سب سے بدترین اور برا انسان کون ہے، مجھے دکھا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب تو جنگل میں جائے گا اور تجھے پہلا شخص ملے تو سمجھ لینا وہ تمہاری امت کا سب سے بدترین اور برا شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جنگل میں گئے، ایک شخص آ رہا تھا، اس کے کندھے پر اس کا ایک بچہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر میری امت کا کوئی سب سے بدترین اور برا شخص ہے تو یہ انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ، میری امت کا سب سے بہترین اور سب سے اچھا شخص کون ہے، مجھے دکھا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب تو جنگل میں جائے گا اور سب سے آخر میں تجھے شخص ملے تو سمجھ لینا وہ تمہاری امت کا سب سے بہترین اور سب سے اچھا شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جنگل میں گئے، ایک کے بعد ایک شخص آنے لگے، پورا دن گزر گیا، شام کا وقت ہوا، لیکن آخر میں ایک شخص آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے، اسی لیے وہی ہے جس کو پہلے دیکھا گیا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، کل تو میری امت کا سب سے بدترین اور برا شخص تھا، آج بہترین اور اچھا کیسے ہو گیا؟ تو سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے مالک، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو ہی سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے موسیٰ، اس کی وجہ یہ ہے، یہ انسان بدترین سے بہترین اور برے سے اچھا کیسے ہو گیا؟ تو سنو، یہ انسان بہت بڑا گنہگار تھا، لیکن کل اپنے کاندھے پر اپنے بچوں کو بٹھا کر جنگل سے جا رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے پوچھا، ابا جان، کہ اس جنگل سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا، ہاں بیٹا، وہ پہاڑ ہے جو اس جنگل سے بڑے ہے۔ اس کے بیٹے نے پوچھا، ابا جان، کہ اس پہاڑ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا، ہاں بیٹا، وہ زمین ہے جو اس پہاڑ سے بڑی ہے۔ اس کے بیٹے نے پوچھا، ابا جان، کہ اس زمین سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا، ہاں بیٹا، وہ آسمان ہے جو اس زمین سے بڑا ہے۔ اس کے بیٹے نے پوچھا، ابا جان، کہ اس آسمان سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے باپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، ہاں بیٹا، وہ تمہارے باپ کے گناہ ہے جو اس آسمان سے بڑے ہیں۔ اس کے بیٹے نے پوچھا، ابا جان، کیا تمہارے گناہوں سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا، ہاں بیٹا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اتنا کہتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، ایک بدترین انسان کو بہترین بنا دیا، برے سے اچھا بنا دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔